مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود امریکن آرمی کو فرنٹیئر کور جو کہ قلعہ بالا سار پشاور میں ہیڈ کوارٹر ہے، امریکن آرمی کے بندے دیکھے ہیں وہاں پہ، ان کا سیٹ اپ روم ہے. اب مجھے بتائے کہ میرے پاس تو چلو ایجوکیشن ہے، انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، میں پھر بھی جاگا ہوا ہوں. وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو فاٹا میں رہتے ہیں اور جن کے پاس انفارمیشن نہیں، وہ تو یہ دیکھے گا کہ یہ امریکن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہ کیوں پاکستان کو ڈیفینڈ کرے گا؟ مطلب وجہ کوئی ہوگی ان کے پاس. بیٹا یہ ڈسکشن اب پرانی ہو گئی ہے. اللہ کے فضل سے اس وقت جو ہم تحریک طالبان کے خلاف یا ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، پوری قوم کو اب کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک طالبان ایک دہشت گرد آرگنائزیشن ہے. امریکنز کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ان کے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے ہمیں فساد اور دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کی جنگ افغانستان میں جو لڑی جا رہی ہے ہماری نہیں ہے. امریکن امبریلا کے نیچے انڈینز نے دہشت گرد گروپ بنا کے مفتی باہنی کی طرح پاکستان کی سرحدوں میں داخل کر دیے. اب پاکستان کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ ہماری ہے، لیکن اس جنگ کا امریکنز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی سپلائی لائن ہمارے تھرو جاتی ہے، لیکن یہ فیصلے پولیٹیکل ہیں، ملٹری نہیں ہے. اس وقت اسی لیے جب انڈینز نے اس جرت اس بغیرتی کا مظاہرہ کیا کہ ممبئی کے بعد جو طیارے بھیجے تھے لاہور اور مریدکے پر اور کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے کہ انڈینز جس کو جسٹیفیکیشن دیتے، ہمارے حکمران کہہ رہے تھے کہ وہ غلطی سے آ گئے. ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کر سکیں. ایئر فورس کے چیف نے کہا وی کین شوٹ ڈاؤن دی نیکسٹ ڈے، اونلی گورنمنٹ شوڈ گیو اس آرڈرز ٹو ڈو دس. فوج صرف ایک مرتبہ اپنی مرضی کرتی ہے جب وہ حکومت کا تختہ الٹتی ہے. باقی قوم باقی وقت ان کو اپنی پولیٹیکل گورنمنٹ کے تحت چلنا پڑتا ہے. سوات میں جب تک کہ پرائم منسٹر نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ملٹری آپریشن کے لیے فوج کو کال کیا، اس سے پہلے فوج سوات میں آپریشن نہیں کر سکتی تھی. اس کے باوجود کو سوات میں بلا کے ان کو شہروں میں ٹھہرا دیا گیا تھا، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فوج بھی موجود ہے اور دہشت گرد بھی موجود ہیں، فوج تو ان کو مارنا ہی نہیں چاہتی. یہ سب ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لارجر پکچر. واچ آر پروگرامز جو ہم نے CIA تھریٹ ٹو پاکستان کے حوالے سے کیے ہیں. گو ٹو آور ویب سائٹ، گو ٹو آور فیس بک کمیونٹی ہماری آفیشیل لانچ ہو چکی ہے. brasstax.pk ہماری ویب سائٹ ہے. Everything that you are asking, you will get those answers. اب ہمیں decisively یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو تبدیل کرنا ہے پہلے، کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے کہ امریکنز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیا ہوں گے. Do we want to disengage or if we want to engage with them on what terms؟ تو ابھی امریکنز کے ساتھ ملٹری انگیجمنٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے جب تک ہمارے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہو رہے. بہت سی جگہیں، آخر افغانستان کے دور میں بھی ہم نے امریکنز کے ساتھ انگیج کیا تھا، لیکن اپنی شرائط پہ کیا تھا. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ شرائط امریکنز کی ہیں. بلیک واٹرز بھی آ رہے ہیں، ایکسی بھی آ رہے ہیں، ٹرپل کینوپی بھی آ رہی ہے. دہشت گرد ایلیمنٹس بھی پاکستان میں موجود ہیں. امریکن ایمبیسی میں ایسے دہشت گرد موجود ہیں جن کا فورن آفس کو یا ISI کو، انٹیریئر منسٹری کو پتہ ہی نہیں ہے، بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں، فوجی فیصلے نہیں ہیں. سر میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں سر، جو آپ نے ایک پکچر کھینچی ہے کہ مسلمان فلسطین کو آزاد کریں گے. سر اس سے پہلے سے حضرت کی ایک اور حدیث ہے جس میں پیشن گوئی کی گئی کہ اگر کسی باپ کے اتنا قتل غارت ہوگا کہ اگر کسی باپ کے 100 بچے ہوں گے تو ان میں سے 99 کو مار دیا جائے گا. اور سر تب اس کے وجہ یہ ہوگی کہ ہم تعداد میں سب زیادہ ہوں گے لیکن ہمارا ایمان سمندر میں جھانک کے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ سر آج یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور سر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کانفیڈنس صرف رکھنا چاہیے، سر یہ کہ ہمیں چیز سلا نہیں رہی کیونکہ سر ہم لوگ ایک دنیاوی چیز میں رہ گئے کہ penny is mightier than sword. So when now we are more aware, more educated and we can show to the world that sword is more mightier than pen and we can write our own history, sir. Thank you, sir. بیٹا دیکھو، there's a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam which exactly defines the time in which we live. Yes, ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے واقعات بیان فرمائے، اور آج کا ٹائم تو خاص طور پر ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے کثیر تعداد میں ہوگے، اس کے باوجود دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹی پڑی ہوں گی، تمہارے وسائل، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو اس پر حملے کر رہی ہوں گی. تو صحابہ نے حیران ہو کے یہی پوچھا تھا کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے، لیکن تم میں وہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ نے پوچھا واٹ از دس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینڈ وہن بائی سیئنگ حب الدنیا وکراہیت الموت. تم پہ دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم خوف کھانے لگو گے. جب کسی قوم میں دنیا کی محبت اتنی آ جائے اور موت کا خوف طاری ہو جائے، پھر ذلت اور رسوائی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. جب اللہ کے آزاد بندوں کی، جو مرد آزاد ہوتے ہیں نا، جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو دلیر ہوتے ہیں، وہ مرنے کے پابند ہوتے ہیں، زندہ رہنے کے نہیں. اقبال نے جو ڈیفینیشن دی ہے مرد آزاد کی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. اور مرد مومن کی جو ڈیفینیشن اقبال دیتے ہیں،
آؤ تمہیں بتاؤں نشان مرد مومن بتو گوئے، میں تمہیں بتاؤں مرد مومن ہوتا کیا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. یہ مرد مومن کی ڈیفینیشن ہے. تو بچوں، جو لوگ بزدل ہوتے ہیں، بغیرت ہوتے ہیں، کیا وہ نہیں مرتے؟ انہوں نے بھی تو ایک دن مرنا ہے نا. Why not live with dignity and then die with honor? Why live in humiliation? Why live in insult? Why accept degradation? Why accept carry lugar pill? Why not? اے طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کیوں